الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ یہ موضوع گزشتہ ہم نے درس میں جناب مالک اشتر کے بارے میں پڑھا کہ ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور کس طریقے سے اسلام کے باغیوں نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کو کھیلا اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کس قدر غمگین اور حزن کا یہ مورد بنا۔ جناب مالک اشتر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حکومت کے دور میں جتنے بھی فتنے برپا ہوئے ان میں سب سے زیادہ تابعداری، اطاعت، دفاع اور اسلام اور اسلامی ریاست کے استحکام کا عمل جناب مالک اشتر کے ہاتھوں سے وجود میں آیا۔ جناب مالک اشتر کی شہادت پہ امام علی علیہ السلام کئی دن غمگین اور حزین رہے اور کتب میں وارد ہوا ہے کہ کئی دنوں تک وہ گریہ فرماتے رہے۔ مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے جو مکتوبات لکھے، آج ہم اس درس میں ان مکتوبات کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے نہج البلاغہ کے تناظر میں۔ ممکن ہے کہ اگر ہم تاریخ کی کتب کی طرف رجوع کریں تو ہمیں متعدد اور چند لائنیں بھی میسر آ جائیں، لیکن مصر کی طرف جب امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو بھیجا تو اس وقت کے مکتوبات ہم تک میسر آئے ہیں۔ ویسے تو جب امام علی علیہ السلام کی بیعت شروع ہوئی تو اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار جناب مالک اشتر نے ادا کیا۔ ہم اس موضوع کو ترک کر چکے ہیں کیونکہ بیعت کے واقعے کو ہم جدا طور پہ ایک موضوع کے طور پہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو تب ہمارے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ بیعت کے وقت جتنے ظاہری طور پہ فتنے اٹھ رہے تھے اور جنہوں نے بھی رخنے ڈالنے کی کوشش کی ان کو مالک اشتر ہی نے تھاما اور ان فتنوں کو مالک اشتر نے دبایا، جیسا کہ طبری اور دیگر تاریخ کی کتب میں بھی وارد ہوا ہے۔ جناب مالک اشتر کے بیعت کے دور کے کوئی ہمارے پاس مکتوبات موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جب امام علی علیہ السلام کو حکومت 35 ہجری کو میسر آئی تو اس وقت ظاہراً تاریخ کی کتب سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ الجزیرہ جیسے حساس علاقے کا گورنر اور والی مالک اشتر کو بنا دیا گیا، لیکن کوئی تحریر اور مکتوب ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ یقیناً بہت سارے مکتوبات لکھے گئے ہوں گے اور وہ تاریخ کی نظر ہو گئے اور ہم تک پہنچنے سے وہ قاصر رہے۔ لیکن جب مصر کے حالات خراب ہوئے، جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور عمرو بن عاص اور شام کے دیگر باغیوں نے مصر کے اوپر چڑھائی کی، تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو اس طرف بھیجا اور محمد بن ابی بکر کو یہ لکھا کہ مصر کی تولیت اور حکومت وہ مالک کے سپرد کر دیں، کیونکہ فتنے طرح طرح کے اٹھے ہوئے تھے۔ ہم مفصلاً یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی ریاست امام علی علیہ السلام کے دور میں کیسے تقسیم ہوتی تھی۔ جیسے آج پاکستان کے آپ اگر علاقوں کو دیکھیں کہ وہاں پہ اگر ایک نہضت اٹھتی ہے تو اس میں شیعہ نشین علاقے معین علاقے ہیں، جیسے گلگت بلتستان معروف نام ہے کہ جو لیا جاتا ہے۔ بلتستان میں بالخصوص شیعہ اکثریت پائی جاتی ہے شیعہ اثنا عشری کی، یا کوئٹہ میں ہزارہ قبائل کے اندر شیعوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، یا پاڑا چنار ہنگو سائٹ پہ ہمیں پورے کے پورے دیہات اور گاؤں اور علاقے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب جغرافیائی طور پہ اس نہضت یا تحرک کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہی شیعہ نشین علاقے اس میں ان کی معلومات ہونا ایک اہم تجزیہ تحلیل کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست جو اس دور میں تھی اس میں اگر ہم امام علی علیہ السلام کے طرفداروں کے علاقوں کو ملاحظہ نہ کریں یا جو قوت کے حامل علاقے شمار ہوتے ہیں
ان کو مطالعہ نہ کریں تو شاید ہم صحیح طور پہ تجزیہ تحلیل نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو امام کے طرفدار علاقے تھے ان میں سب سے بڑا نام مصر کا ہی تھا، یعنی مصر سے بڑھ کر کوئی طرفدار علاقہ اس دور میں موجود نہیں تھا، اگرچہ کیونکہ امام علی علیہ السلام تقریباً 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 25 سال ایک قسم کے نظر بند رہے ہیں، یعنی ان پہ خوب نظر رکھی گئی، مدینہ سے خاص باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا، کلیدی منصبوں کے اوپر ان کو نہیں رکھا گیا، اور وہ جتنا اپنا کردار معاشرے کی بقا اور دین کے تحفظ کے لیے ادا کر سکتے تھے امام علی علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا جو ان کے ساتھ سلوک امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس معاشرے نے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام اس وقت جو اسلامی ریاست تھی ان علاقوں نے کبھی امام علی علیہ السلام کی حکومت، ان کی سیاست، ان کے عدل و انصاف اور ان کی زبان مبارک سے دین کی نشر و اشاعت نہیں کبھی سنی، یعنی نہ انہوں نے ان کی حکومت اور سیاست کو دیکھا، نہ عدل کا کوئی انہوں نے ایسا منظر دیکھا، اور نہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو کوئی کچھ انہوں نے پہچانا۔ یہ وجہ بنی کہ اس وقت عالم اسلام بھرپور طریقے سے جس شخصیت سے متاثر ہوا وہ خلیفہ دوم حضرت عمر ہیں۔ اس لیے کوفہ لے لیں یا کوئی اور ریاست جگہ لے لیں، اس ریاست کا کوئی اور علاقہ لے لیں، اس میں جن کا حکم چلتا تھا اور جن کے نام کا سکہ چلتا تھا اور جن کی ترمیمات اور احکام بیان کردہ احکام چلتے تھے وہ خلیفہ دوم تھے۔ یہ وجہ بنی کہ امام علی علیہ السلام جب عملی طور پہ سیاست میں آئے تو لوگوں کے لیے عمومی طور پہ ناشناختہ تھے، لوگ نہیں ان کو جانتے پہچانتے تھے، اور پھر امام کی زبان مبارک سے جب انہوں نے دین کا بیان سنا تو وہ ان کے لیے قابل قبول ہی نہیں تھا، کیونکہ ٹکراتا تھا جو پرانے خلفاء کے بیان کردہ احکام اور دینی مسائل تھے۔ لیکن مصر ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں سے سب سے بڑے پیمانے پہ بغاوت اٹھی، اگرچہ کوفے میں امام علی علیہ السلام کے اصحاب کی ایک خاص تعداد موجود تھی، مثلا کمیل ہیں، مالک ہیں، یا اسی طرح سے عمرو بن حمق ہیں یا دیگر بزرگان ہیں، وہ کوفی ہی تھے، لیکن اس کے باوجود کوفہ کیونکہ آج کے دور سے بھی بڑا شہر تھا اس دور میں کہ 1 لاکھ سے اوپر آبادی تھی اس دور میں کوفہ کی، تو خلاصہ کلام کہ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ امام علی علیہ السلام کا طرفدار علاقہ کیا تھا، کیونکہ آج جو ہم مکتوب پڑھیں گے اس مکتوب کے مطالب وہ خاص سیاسی ایک بیک گراؤنڈ یا سیاسی پس منظر رکھتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا مصر کی طرف امام علی علیہ السلام کی بہت توجہ تھی۔ ایک تو مصر کی طرف توجہ کے ہم اسباب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مثلا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ کسی بھی ملک میں فتح کی علامات ہوتی ہیں یا قوت کی علامات ہوتی ہیں، مثلا آج کے دور میں دنیا بھر میں اگر دارالخلافہ کے اوپر قبضہ ہو جو اس ملک کے اوپر قبضہ شمار ہوتا ہے، بے شک اس کے کئی صوبوں پہ دشمن کا قبضہ ہو، دارالخلافہ پہ جس کا قبضہ ہوگا وہ کیا قبضہ شمار ہوگا، پورے ملک پہ قبضہ شمار ہوگا۔ یا بعض جنگوں میں بعض علاقے مد نظر ہوتے ہیں، مثلا ایران اور عراق ہے، اس کی جنگ ہوئی تو تہران جو ہے یہ ایک حساس علاقہ تھا کہ جو اس کے اوپر قابض ہو گیا گویا کہ وہ فاتح ہے۔ اسی طرح یہ جو داعش کے ساتھ اسلامی ممالک کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں حلب کا علاقہ وہ اہمیت کا حامل تھا کہ جس کے ہاتھ میں حلب کا علاقہ ہے وہ فاتح ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں یہ کیفیت یا یہ ٹائٹل وہ مصر کو حاصل تھا کہ مصر وہ جگہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں مصر ہے اس کو قوت اور غلبہ حاصل ہے، اس لیے مصر کے اوپر سارے کے سارے چڑھائی کرتے تھے، اور مصر ہی سب سے زیادہ ایک جنگ و جدال کی جگہ رہی، کیونکہ مصر میں افراد بھی زیادہ تھے، مصر میں مالی قوت بھی زیادہ تھی، اور نمبر 3 مصر وہ جگہ ہے کہ خلیفہ سوم کے خلاف سب سے زیادہ جس نے احتجاج بلند کیے وہ مصر کا ہی علاقہ تھا۔ یہ خصوصیات مصر کی ہمیں جاننا ضروری ہیں، لیکن جغرافیائی طور پہ مصر امام علی علیہ السلام کے علاقوں سے کٹا ہوا تھا، کوئی سرحد ایسی ملتی نہیں تھی کہ امام کی سرحد سے زمینی راستے سے اس جگہ تک بآسانی پہنچا جا سکے، درمیان میں شام کا علاقہ آتا تھا۔ آپ نے جب یہ چیز جان لی
تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مالک اشتر کو جو امام نے مکتوبات لکھے، کیونکہ مالک اشتر کی ہم شخصی زندگی اور ان کے جو خلفاء اور امام علی علیہ السلام کے دور میں بعض اہم واقعات ہیں اسے پڑھ چکے ہیں، سوائے دو امور کو ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ ایک ان کا بیعت امیر المومنین علیہ السلام میں کردار، کیونکہ ایک طولانی یہ واقعہ یا طولانی ایک موضوع ہے، اور دوسرا جنگ جمل اور صفین میں مالک اشتر کی جو شجاعت اور بہادری کے کارنامے تاریخ کی کتب میں آئے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھے، کہ ہم انشاءاللہ جب جنگ جمل کو شروع کریں گے اور جنگ نہروان کو شروع کریں گے تو اس میں عمار، مالک اور انہی شخصیات کا فقط تذکرہ زیادہ موجود ہے، اس کے ضمن میں یہ مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے آخر میں ہمارے پاس یہ بات چیت آ گئی، بحث رہ گئی کہ نہج البلاغہ کے تناظر میں امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے لیے کون سے مکتوبات لکھے۔ تو دو مکتوب ہمارے لیے اہم ہیں، بعض تو ایسے تھے کہ دیگران کو لکھے گئے مالک کی خاطر، ان میں سے ایک مکتوب ہے کہ جو مالک کے لیے لکھا مصر والوں کو، دوسرا عہد نامہ بھی اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ عہد نامہ کے سب سے طویل مکتوب ہے امام علی علیہ السلام کا، اور سیاسی محاسن میں سب سے زیادہ سیاسی محاسن کے اوپر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے چند دروس میں لے کے چلیں گے۔ لیکن ایک اور مکتوب کہ جو مالک اشتر کے لیے لکھا گیا، اور یہ مکتوب نمبر 62 نمبر مکتوب بنتا ہے، اور یہ مکتوب اہل مصر کو لکھا مع مالک الاشتر، مالک اشتر کے ہاتھوں یہ بھیجا، یعنی امام علی علیہ السلام نے خود مکتوب کو لکھا اور مالک اشتر ہی کے سپرد کیا، اور جناب مالک اشتر نے یہ مکتوب جا کے مالک مصر والوں کے سامنے پڑھنا تھا۔ اب یہ ایک سوال تاریخ میں رہ جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ کس طرح امام علی علیہ السلام نے مالک کو الجزیرہ سے بلایا اور مالک اشتر کو کس طرح سے مصر کی طرف بھیجا اور کن کن علاقوں سے گزرنے کی ان کو تلقین فرمائی۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک اشتر کے ہمراہ اس وقت کتنے مکتوب تھے؟ مثلا بعض مکتوب یہ اس طرح سے تھے کہ مصر والوں کو اس میں تنبیہ کی گئی تھی، بعض مکتوب اس طرح سے تھے کہ جس میں مالک اشتر جو ہیں ان کی تولیت اور ان کی امارت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی خاص تعداد نہیں ہے کہ ہم اسے ترتیب سے معین کر سکیں یہ پہلے لکھا گیا، یہ بعد میں لکھا گیا، یہ ہمراہ تھا۔ اب کچھ نہج البلاغہ میں باقی رہ گئے، کچھ طبری وغیرہ میں ذکر ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو حدیث کی ممکن ہے کہ بعض کتابوں میں ہمارے سامنے آ گئے ہوں۔ ہم جو آج نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کا مکتوب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو دو اہم مکتوب لکھے، ایک یہ مکتوب ہے جو یہ مالک اشتر کے ہمراہ تھا، لیکن یہ تھا مصر والوں کے لیے، اور وہ جو عہد نامہ ہے طویل وہ مصر والوں کے لیے نہیں تھا، وہ فقط مالک اشتر ہی کے لیے تھا کہ مالک اشتر اس مکتوب سے ہر وقت ہدایات لیں اور رہنمائی لیں اور اس اصول اور ضوابط کے مطابق مصر کے اوپر آ کے حکومت کریں، یعنی مالک اشتر اس مکتوب کے مطابق حکومت کریں۔ مکتوب نمبر 62 کو پہلے ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کی نسبت قدر مختصر مکتوب ہے، اور پھر عہد نامہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے کہ اس میں جو سیاسی محاسن اور سیاسی اصول و ضوابط امام علی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ مکتوب نمبر 62 کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے، الی اہل مصر، یہ مکتوب مصر والوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی کے لیے لکھا گیا ہے، مع مالک الاشتر، مالک اشتر کے ہمراہ، یعنی مالک اشتر کے ساتھ یہ اہل مصر کے لیے لکھا گیا، یعنی اس مکتوب کے مخاطب اہل مصر بھی ہیں اور مالک اشتر بھی ہیں، اہل مصر والوں کو بھی اس میں کچھ پیغامات دیے گئے ہیں اور مالک اشتر کو بھی پیغام دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بعض مکتوب پڑھ چکے ہیں جو اہل مصر کو لکھے گئے، مثال کے طور پہ امام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک ایسے بندے کو بھیج رہا ہوں کہ جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے، وہ جو ہم نے تعریف امام علی علیہ السلام کی لسان مبارک سے مالک اشتر کے لیے تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتوب کو پڑھا تھا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں جو مصر والوں کے لیے لکھے، لیکن یہاں پہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جس مکتوب کو بھی ہم دیکھیں وہ مصر والوں کی ہی طرف لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مصر کی آخر اتنی قیمت کس طرح سے تھی؟
مثلا ایک دفعہ جو پہلے ہم پچھلے دروس میں مکتوب پڑھ چکے ہیں، مالک اشتر کو نہج البلاغہ سے ہی پڑھ چکے ہیں۔ نہج البلاغہ میں اگر ہم تمام کلام جمع کریں تو 4 یا 5 جگہوں پہ مالک اشتر کا تذکرہ ہے، 4 یا 5 جگہوں پہ، اور یہ جو 4-5 جگہیں ہیں یہ مکتوبات ہی ہیں۔ خطبات میں امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو مخاطب نہیں کیا، خطبات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ مکتوبات وہ قدر خطبات کی نسبت قلیل ایک حصہ ہے، تو مکتوبات میں امام علی علیہ السلام نے جو مکتوبات لکھے ہیں وہ مالک اشتر کے موضوع کے اوپر بنتے ہیں، لیکن جو جتنے بھی مکتوبات آئے ہیں وہ سب کے سب مصر کو مد نظر رکھ کے لکھے گئے ہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے مصر کا نام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی ہم جو متن پڑھیں گے اس متن کا بیک گراؤنڈ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ مصر والوں کے نام ہے۔ اگر مصر والوں کے نام ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کو مصر والوں سے کوئی خاص توقع اور امید بھی ہے، اور جو اس مکتوب میں مطالب بیان ہوئے ہیں وہ مصر والوں کے لیے مفید بھی ہیں، وَإِلَّا بلا وجہ امام علی علیہ السلام یہ والے مطالب اس میں تحریر نہ کرتے۔ لہٰذا مصر والوں کو کبھی مالک اشتر کی اہمیت اور قیمت اور ان کی معرفت بیان کرتے ہوئے مکتوب لکھے گئے، اور بعض مکتوب ہیں کہ جس میں مصر اور مالک دونوں کے دونوں مخاطب ہیں، جیسے مکتوب نمبر 62 آپ دیکھ رہے ہیں، اور عہد نامہ جو طویل ہے وہ خصوصی طور پہ مالک اشتر کو لکھا گیا، اور وہ مالک اشتر ہی کے لیے ایک بات اور امانت تھا، اور اس سے انہوں نے ہدایات اور رہنمائی لے کے مصر کے اوپر حکومت کرنا تھی۔ لہذا اس کا آپ مکتوب نمبر 62 کا عنوان دیکھیں کہ وَمِن کتاب لہو، امام علی علیہ السلام کی جانب سے یہ مکتوب ہے، الی اہل مصر، مصر والوں کے لیے، مع مالک الاشتر، مالک اشتر کے ہمراہ، لما واللہ امارتہا، جب مصر کی حکومت امام علی علیہ السلام نے مالک کے سپرد کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ ایک احتمال دے سکتے ہیں کہ مالک کے ہمراہ ہی یہ مکتوب تھا، کیونکہ جب ان کے ہمراہ کی تو عموماً مکتوبات کو جو پہنچایا جاتا تھا اس دور میں خاص نظام تھا، اور یہ نظام ڈاک کا جب تک قوی نظام نہیں آیا یا یہ جدید مشینری سسٹم نہیں آیا تب تک یہی ایک نظام چلتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے ایک خاص ترقی کر لی تھی۔ اس لیے یہ ایک بڑا ٹاپک آج بھی عالم اسلام میں جو تاریخ ہے اس میں ایک بڑا یہ ٹاپک تحقیقات کے ساتھ موجود ہے کہ پیغام رسانی کا شعبہ، جسے آج کل آپ میڈیا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ جو پیغام رسانی کا شعبہ ہے یہ ہر دور میں بہت مہم رہا ہے، ہر دور میں۔ تو اس دور میں اشخاص معین نہیں کیے جاتے تھے، بعض معین ہوتے تھے اور بعض مخفی ہوتے تھے، تو مکتوبات عموماً اسی طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں میں بھیج دیے جاتے تھے، ان کے سامانوں میں وہ اپنے چھپایا کرتے تھے، خاص انداز میں یا رمز میں اسے لکھا جاتا تھا، اور تحریر اور دستخط یا مہر کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے بھی جو مکتوب لکھے وہ دونوں طرح سے بھیجوائے، ایک دفعہ حاکم کے ہمراہ ہی بعض مکتوبات بھجوائے، اور ایک دفعہ کسی خاص شخص یا شعبہ جو اس دور میں موجود تھا ڈاک اور پیغام رسانی کا، اس کے ذریعے سے بھجوائے۔ یہ بھی ہمارے سامنے نہیں اب تحقیقات کی صورت میں سامنے آیا کہ یہ مکتوب مالک کے ہمراہ تھا، تو ظاہراً احتمال قوی یہی ہے کہ یہ مالک کے پاس مکتوب موجود تھا تاکہ مصر والوں کو سنائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ابھی ہم اس کے اندر داخل ہوں گے ابھی اس متن میں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ بھجوایا۔ بہرحال اس کے پیچھے اب کون سی حقیقت ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ نہج البلاغہ میں اور الغارات کتاب میں ہے، بقیہ کسی کتاب میں یہ مکتوب موجود نہیں ہے، یعنی اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ مکتوب نمبر 62 موجود نہیں ہے۔ اگر مکتوب کوئی موجود ہے تو وہ مکتوب در حقیقت فقط نہج البلاغہ اور اس سے پہلے ایک کتاب الغارات ہے، وہ اس میں یہ مکتوب موجود ہے۔ اچھا، یہ مکتوب کامل کا کامل بھی نہیں ہے، تھا یہ طویل، لیکن کتابوں کے اندر اس کے مخصوص حصے کو لکھا گیا۔ اب کیوں یہ کام کیا کاتب نے، یا اس کے پاس اتنا ہی حصہ رہ گیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں احتمالی ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام، مکتوب نمبر 62 جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ امام علی علیہ السلام نے کب لکھا، کس ٹائم بھیجا، کس کے ذریعے سے بھیجا،
اس وقت مصر کے حالات کیسے تھے، لوگوں کے درمیان یہ سنایا گیا یا نہیں سنایا گیا، اس کے بعد اس کو کس نے محفوظ کیا، کتنا طویل تھا، یہ کس کتاب میں پہلے آیا، یہ سب چیزیں تاریخ کے دامن میں حذف ہو گئیں یا مخفی ہو گئیں اور ہم تک نہیں پہنچیں۔ ہم تک اس کے بعض حصے اس مکتوب کے پہنچے جو الغارات میں آئے ہیں، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں جن کو جمع کر لیا اور پھر اس امت تک پہنچ گئے۔ آئیں اب ہم مکتوب کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس مکتوب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما بعد فإن اللہ سبحانہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین ومہیمنا علی المرسلین۔ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے آپ خطبات اور مکتوبات کو دیکھیں تو آپ کو ان تمام خطبات اور مکتوبات کی نوعیت سے پتہ لگے گا امام کا آغاز حمد و ثنا اور درود محمد و آل محمد پہ ہوتا تھا، اور یہ پہلا شخص عالم اسلام میں جس نے درود کی سنت کو ختم کیا وہ زیاد بن ابی تھا۔ اس لیے زیاد بن ابی کے ساتھ حجر بن عدی کا واقعہ ہم گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ زیاد بن ابی امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے ساتھ مل گیا، اور معاویہ نے بہت بڑا جشن برپا کیا اور اس جشن میں اپنا بھائی اس کو قرار دیا، اور بھائی کا سٹیٹس دے کے پھر مختلف علاقوں کے اوپر حاکم بنایا۔ اور یہ چونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں احواز اور بصرہ سائٹ کا حاکم یا والی رہ چکا ہے جناب عبداللہ بن عباس کے ماتحت رہتے ہوئے، اس لیے شیعان علی علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس لیے حجاج سے پہلے امام علی علیہ السلام کے شیعوں کو قتل کرنے میں سر فہرست ہی زیاد بن ابی ہے۔ یہی زیاد بن ابی ہے کہ حجر بن عدی کے ساتھ شدید ٹکراؤ شروع ہوا، اور حجر بن عدی کو گرفتار کرنے اور ان کو شہید کرنے میں نمایاں کردار اسی زیاد بن ابی نے ادا کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی درود بنا کہ اس نے جمعے کے خطبے میں درود پڑھے بغیر ہی خطبے کو شروع کیا، تو جناب حجر بن عدی نے ایک کنکر نیچے سے ہی ماری اسے، تو پھر وہ آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری کنکر ماری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر اعتراض کر کے کھڑے ہو گئے کہ تم کیوں یہ بدعت ایجاد کرتے ہو کہ درود محمد و آل محمد پہ پڑھے بغیر خطبات کا یا کلام کا آغاز کرتے ہو، اور یہاں سے پھر ان کی ٹسل درمیان میں شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی سے آغاز کیا اور بعثت کے مورد کو مد نظر رکھا۔ اس خطبے کے اندر امام علی علیہ السلام نے حقیقت میں دو امور کو ذکر کیا ہے۔ پہلا امر ہے کہ خلافت امت کے ہاتھوں میں کس طریقے سے آ گئی، امام علی علیہ السلام کے سے ایک سلب ہو کے خلافت امام علی علیہ السلام کے علاوہ دیگران کے ہاتھ میں کیسے آئی، یہ ایک اہم مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ معاویہ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور تم لوگ ادھر سے اٹھتے ہی نہیں ہو۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ مورد ثقیفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ثقیفہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلی پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ ہمارے پاس مکتوب کا ایک حصہ سامنے آ گیا ہے اس لیے اس حصے کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن پھر یہ سوال میں ابھاروں، ثقیفہ کا مصر والوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یعنی یہ سوچنے کی چیز ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے بلا وجہ تو ایک مکتوب نہیں لکھا۔ مصر کے اس دور کے حالات اور یہ جو مکتوب ہے اس کا آپس میں کیا بیک گراؤنڈ بنتا ہے، یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں مثلا اردو ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس سوال کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور ہم اسی سوال کے تناظر میں کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم ایک حصہ تاریخ کا طبری اور دیگر الکامل ہے یا البدایہ و نہایہ ہے یا کتاب الارشاد شیخ مفید کی، ان سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ایک حد تک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے تیزی سے کچھ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر عربی سے انشاءاللہ اسے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات رحلت ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ خلافت کے موضوع کو اٹھا لیا
کہ خلافت کے بارے میں مسلمانوں نے کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر باخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، یعنی نہ یہ میرے ذہن میں تھا کہ اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ تھا کہ اتنی تیزی سے وہ اہل بیت سے اسے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی مصیبت یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جانے کی ہے، یعنی دو میں سے ایک مصیبت تو مجھے جھیلنے پڑے گی، یا یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے یا پورا دین ہی روئے زمین سے مٹ جائے، تو میرے لیے یہ مصیبت قابل برداشت ہے۔ دین سے، زمین سے پورا کا پورا دین مٹ جائے، یہ مصیبت میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان ہے، اس کو انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم سوال ابھارے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے سقیفہ کے مورد کو مصر والوں کے سامنے لکھا، یہ مکتوب ہے اور اہل مصر کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ سوال، کیا امام علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت اور دور حکومت میں سقیفہ کے موضوع کو اٹھایا اجتماعی طور پہ یا نہیں اٹھایا؟ ہمیں جواب فوراً اس کا کیا مل جاتا ہے؟ اس موضوع کو اٹھایا، وإلا آپ کو یہ کہیں پہ بیان نظر نہیں آئے گا ظاہراً۔ آپ شیعہ سنی دونوں کتابیں پڑھ لیں، آپ کو سقیفہ کا موضوع اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے امام علی علیہ السلام۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خاموشی تھی، لیکن ہمارے پاس نہج البلاغہ سے یہ دلیل سامنے آ گئی کہ نہیں، امام علی علیہ السلام نے سقیفہ کے مورد کو اٹھایا۔ سوال، کوفہ میں اٹھایا؟ کوفہ میں تو امام کے ساتھ وہ جنگ لڑنے کے لیے پہلے ہی تیار ہو جاتے، وہ تو تراویح کا امام نے حکم دیا تو وہ کوفی اوپر چڑھ دوڑے۔ صحیح سند روایت ہے تہذیب الاحکام کی، کئی دفعہ آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں لوگ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے تراویح کے نام کی، الگ الگ نمازیں پڑھو اگر پڑھنی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، جیسی پیغام پہنچایا تو واو مرا احتجاج شروع ہو گیا۔ تو جب چیخ و پکار کی آوازیں سنی امام نے، تو امام نے پوچھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کیسی آوازیں ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ نے جو دستور جاری کیا اس کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو امام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ادھر ایک اور نئی بغاوت نہ شروع ہو جائے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا اور کہا کہ جس طرح تم لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے پڑھو۔ لہذا یہ عالم تھا کوفہ کے اندر کا، مدینہ کے اندر بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مصر کی سرزمین ایسی نہیں تھی۔ مصر کی سرزمین میں سقیفہ کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ مصر کے جگہ پہ سقیفہ کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی؟ وَإِلَّا ہمارے پاس تو کوئی اور اسلامی ریاست کا کوئی اور شہر امام علی علیہ السلام کے دور میں نہیں نظر آتا، وہ تو تراویح اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ہی سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ ایران سائڈ تو گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ خلیفہ دوم کے آخری ایام میں ایران فتح ہوا تھا 18 ہجری کے بعد، تو 18 ہجری کے بعد یہاں پہ تو لوگوں کے اندر اس طرح کا کوئی تصور ہم نہیں پا سکتے کہ یہ لوگ اس چیز کے لیے سوچ بچار کریں۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، بصرہ، کوفہ یا شام کے علاقے، ان علاقوں میں خلیفہ دوم حضرت عمر کی شخصیت کا بہت گہرا اثر تھا، ایک ذرا مخالفت وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ کوفہ میں جو امام علی علیہ السلام کے اکثر بیشتر حامی تھے وہ اگرچہ کہلاتے شیعہ ہیں، لیکن شیعہ بمعنی تاریخی شیعہ، نہ بمعنی عقائدی شیعہ، وہ اکثر اہل سنت تھے، کیونکہ شیعہ تو تراویح نہیں پڑھتے۔ جب مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے اور کوئی تراویح پڑھ رہا ہے تو وہ شیعہ نے علی سے ہی بھری ہوئی ہے۔ وہ شیعہ نے علی کون ہے؟ وہ اہل سنت ہی ہیں۔
اس لیے کوفہ میں امام علی علیہ السلام کے اپنے بھی جو اعتقادی طور پہ ہم جنہیں شیعہ کہتے ہیں وہ بھی تھے، لیکن اکثریت اس طرح سے نہیں تھی، وہی سرکاری طور پہ عوام الناس اور سرکاری محکموں میں بھرتی افراد تھے جو گزشتہ خلفاء کے چلے آ رہے تھے۔ لیکن آپ نے ادھر مصر میں گنجائش دیکھی کہ مصر کے اندر سقیفہ کے موضوع کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر امام علی علیہ السلام کوفہ میں سقیفہ کے موضوع کو اٹھاتے، تراویح کے موضوع کو اٹھائے تو احتجاج شروع ہو گیا، سقیفہ کے موضوع کو اٹھاتے تو پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگ جاتی۔ اس لیے مصر میں یہ گنجائش تھی۔ سوال اس کی ہمارے پاس کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ کے مصر میں یہ گنجائش تھی تو اس کا جواب ہمیں مثبت میں ملتا ہے، کیونکہ مصر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے خلیفہ سوم کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات ہوئے، حتیٰ کہ عملی طور پہ جو قاتلین تھے جن کے نام طبری نے ذکر کیے ہیں اور تاریخ کی کتب میں ذکر ہوئے ہیں، سب کا تعلق مصر سے تھا۔ بشر بن کنانہ کہ جو محمد بن ابی بکر کی مدد کرتے ہوئے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کا سر فہرست نام لیا جاتا ہے۔ مصر ہی سے زیادہ تر جو ہیں افراد اور ٹولے وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اندر آ کے مدینہ کو گھیرا تھا، لہٰذا مصر میں امام علی علیہ السلام کے طرفداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، طرفدار اکثریت میں تھے۔ امام اس وجہ سے مصر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور انہوں نے مکتوب میں لکھا بھی محمد بن ابی بکر کو کہ میں نے تمہیں ایسی جگہ کی ولایت اور گورنری دی ہے کہ جس جگہ پہ میری سب سے بڑا میرا لشکر موجود ہے اور سب سے زیادہ مالی وسائل اس جگہ پر موجود ہیں۔ لہذا یہ جو آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ آتا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے سقیفہ کے موضوع کو مصر والوں کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے یا بیان کیا جا سکتا تھا، اس لیے امام نے اس چیز کو ذکر کیا۔ لیکن آیا مصر میں اجتماعی صورت میں یہ فضا موجود تھی یا بعض فقط قبائل میں؟ تو ہم آغاز میں جو دیکھتے ہیں کہ الی اہل مصر، مصر میں اجتماعی طور پہ یہ فضا موجود تھی کہ اس موضوع کو اٹھایا جا سکے۔ تو مصر میں صرف ایک قبیلہ تھا جس نے محمد بن ابی بکر کے دور میں خربطہ کے علاقے میں پناہ لے لی، اور اس علاقے میں جس قبیلے نے پناہ لی اس قبیلے کے تمام افراد ناسبی تھے۔ معاویہ بن ختیج بڑا نام ہے، ابن ابی سلمہ بڑا نام ہے، اہل سنت دونوں کو ہی صحابی قرار دیتے ہیں، اور دونوں ہی شدید ناسبی تھے، انتہائی گالم گلوچ امام علی علیہ السلام کے خلاف کرتے اور انتہائی دل ان کے تعصب سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اسی معاویہ بن خدیج نے جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا اور مرے ہوئے گدھے کی کھال میں ان کو ڈال کے آگ لگا دی اور آگ کو راکھ کو اڑا دیا۔ اس قدر ان کے دل ناسبیت سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا، بقیہ پورا کا پورا مصر تابع تھا امام علی علیہ السلام کے۔ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے اس مکتوب کا آتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور طرز سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مصر کے اندر یہ والا موضوع مطرح ہو، یعنی یہ والی بحث اٹھی ہوئی ہو، کیونکہ خلیفہ سوم کے تو شدید مخالف تھے۔ خلیفہ سوم کے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مخالف دو علاقوں کے لوگ تھے۔ کوفہ کے تھے کیونکہ ولید بن عقبہ نے ادھر ہی شرابیں پی، سعید بن عاص نے ادھر ہی کے جو اموال ہیں اور زمینیں وہ لوٹی تھیں، تو مصر کوفہ میں مالک ہیں، کمیل ہیں اور اس طرح کی بڑی شخصیات رہتی تھیں۔ لیکن یہ ہیں خاص لوگ جن لوگوں نے اپنے پورے کے پورے عوامی تحرک کے ساتھ چڑھائی کی، وہ مصر کا علاقہ سر فہرست تھا، سر فہرست علاقہ وہ مصر کا تھا۔ لہٰذا مصر میں امام علی علیہ السلام کا اصولاً کنٹرول انتہائی قوی ہونا چاہیے تھا اور تھا بھی، لیکن اس کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے۔ آئے اب ہم اس مکتوب کا خود جائزہ لیتے ہیں۔ جب یہ بیک گراؤنڈ سامنے آ گیا کہ دونوں احتمال ہم دے سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بلا شک و شبہ ادھر سقیفہ کے مورد کو موضوع کو اٹھایا جا سکتا تھا اور یہ بیان کیا جا سکتا تھا، خلافت روز اول ہی سے امام علی علیہ السلام کا حق تھی اور غیروں نے ان سے اس کو سلب کر لیا، لے لیا، اور بقیہ لوگوں نے پھر ان غیروں کا ساتھ دیا اور اس طرح امام علی علیہ السلام کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ نمبر دو، مصر والوں کے لیے یہ تعجب کی چیز تھی کہ کیوں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ حکومت چلی گئی۔
اس لیے امام علی علیہ السلام نے ان کے تعجب کو دور کرتے ہوئے اس دور کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی ہم لوگ بھی اس کو مطالعہ اب انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ آئیں اب ہم دوبارہ اس مکتوب کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ثقیفہ کے موضوع کو امام علی علیہ السلام نے چیدہ چیدہ علاقوں میں عوامی سطح کے اوپر ابھارا ہے اور لوگوں کی رہنمائی حقیقت کی طرف کی ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ کا یہ مکتوب بیان کرتا ہے۔ اس مکتوب میں جو جوابات امام نے دیے ہیں وہ اس قدر اہمیت کے حامل جوابات ہیں کہ عموماً ہمارے پاس ایک عام صورت میں، کیونکہ بعض متعصب اہل سنت شبہات کھڑے کرنے والے ہیں، وہ شبہات کھڑے کر کے ذہنوں کو الجھانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم امام علی علیہ السلام کو حیدر کرار مانتے ہو، تمام جنگوں کا فاتح مانتے ہو، اور اس طرح سے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، سورج کو پلٹا دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق خلافت کیوں نہیں لیا؟ تھے کتنے مدینہ میں افراد؟ آیا 4 بندوں کے قبضے میں امام علی علیہ السلام آ گئے؟ کہتے ہیں یہ تو عقل نہیں مانتی۔ ایک ام المومنین ہیں، ایک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ 3-4 بندے امام علی علیہ السلام کو دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کس طرح کا ایک تصور ہے؟ نمبر 2، کیا امام علی علیہ السلام اس دور میں گھر سے باہر بھی نکلے؟ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ وہ کیوں انہوں نے اقدامات نہیں کیے؟ کیسے امام علی علیہ السلام نے زندگی بسر کی خلیفہ اول کے دور میں؟ کیوں انہوں نے اپنا حق نہیں لیا؟ اب اس طرح کے شبہات کھڑے کرتے ہیں، عموماً ذہن خالی ہوتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ مطالعات ٹو دا پوائنٹ ہمارے پاس ابھارنے والی چیزیں تجزیہ تحلیل کے ساتھ کم ہیں، بیان کم یہ موضوعات کیے گئے ہیں، اس لیے ذہن خالی ہوتے ہیں، وہ شبہات ایک نو کامیابی حاصل کر جاتے ہیں۔ لہذا ان کے جوابات ہمیں امام علی علیہ السلام ہی کی زبانی دینے چاہیے۔ جیسے الکافی کی ایک روایت ہے، اس میں امام نے جو ترمیمات کرنا چاہتے تھے ان سب کا تذکرہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ چونکہ مالک اشتر کو لکھا گیا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ امام نے اس مکتوب میں ان تمام شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ اس دور میں بھی یہ کھڑے کیے جاتے تھے شبہات، آج کے دور میں نہیں۔ مثلا کہا جاتا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے تو خلافت کو قبول کر لیا تھا، امام تو ان کے تابع ہو گئے، امام نے تو ان کی بیعت کر لی، دیکھو امام نے ان سے کوئی جنگ نہیں لڑی، وہ تو جنگوں کے فاتح تھے، خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینکا، آپ کے مطابق تو معجزات کر کے مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، غیب کی خبریں سنا دیتے ہیں، تو کیوں امام نے ان کو اس طریقے سے اس دور میں خلیفہ اول کے مد مقابل اپنا حق لینے کے لیے کوشش اور کاوش نہیں کی؟ اور صرف 3-4 بندے کیسے حاوی ان کے اوپر ہو گئے؟ 3-4 بندوں کو ہی نہیں وہ ہرا سکے۔ اور ادھر سے ایک بڑا خوبصورت پہلو بھی سامنے آتا ہے، یہ مکتوب لکھا گیا ہے اہل مصر کو، لیکن ان کے ہمراہ کون ہے؟ کس کے ہاتھوں یہ سنانا امام علی علیہ السلام نے؟ مع مالک الاشتر۔ سوال مالک اشتر امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں تو افراد ایسے بھرے ہوئے تھے جو پہلے 3 خلفاء کو قبول کرتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کو بھی چونکہ امت نے ان کے ہاتھ بیعت کی ہے، اس لیے وہ ان کے ہاتھ بیعت کرتے تھے، اس لیے خوارج ٹوٹ کے ان سے جدا ہو گئے، کیونکہ خوارج ایک سرکاری فوج تھی، اس سرکاری فوج میں گزشتہ خلفاء کا ایک گہرا اثر تھا۔ تو یہاں پہ مالک کی کیا حیثیت تھی؟ اس مکتوب سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مالک ان خواص میں سے تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کے روز اول سے قائل تھے، اور معتقد تھے کہ امام علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام نے اس لیے اس خط کو مالک کے ہمراہ بھیجا، مالک کا تذکرہ کیا، اور مالک اشتر کا اس مکتوب کے آغاز میں نام آنا وہ مالک اشتر کے اعتقادات کو ہمارے سامنے آشکار اور واضح کر دیتا ہے۔ آئے اب ہم اس مکتوب کو مطالعہ کرتے ہیں تھوڑی دقت کے ساتھ۔ اما بعد فإن اللہ سبحانہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو نذیراً للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کے بھیجا، ومہیمناً علی المرسلین، مہیمن مسلط ہونے کو بھی کہتے ہیں، ادھر شاہد ہونا مراد ہے،
ادھر مہیمن سے کیا مراد ہے؟ شاہد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کے مطابق تمام انبیاء و امتوں کے اوپر شاہد ہیں۔ فلما مضى علیہ السلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، چلے گئے اس دنیا سے، رخصت ہو گئے، تنازع المسلمون الامر من بعدہ، تو رسول اللہ کے بعد مسلمان اس امر خلافت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اب اس کی تفصیل ہے، شارحین نے سقیفہ کے حالات اس کے ذیل میں لکھے ہیں، ہم ابھی سقیفہ کو نہیں چھیڑتے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی جگہ پر دیکھیں گے، لیکن آپ کے سامنے یہ بحث کا عنوان دیکھیں کہ کیا شروع میں ہی آغاز میں امام نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں فواللہ ما کان یلقى فی روعی، روع کہتے ہیں نفس کو، یعنی انسان کے قلب کو روع کہتے ہیں، میرے دل میں یہ بات گزری بھی نہیں تھی، یعنی میرے دل میں یہ کھٹکا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے مجھ سے لے لیں گے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کفن دفن اور ان مسائل میں مشغول تھے، اور انہی مسائل میں 3 دن گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعض کہتے ہیں اسی دن خلیفہ اول کا اعلان ہو گیا، اور اعلان ہونے کے بعد امام کو خبر بھی دی گئی، اور امام انتہائی غم و حزن اور شدید ناراحتی کے ساتھ وہاں پہ صبر کر گئے۔ اور تیسرے دن جب دفنا دیا گیا تو تب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فدق کے عنوان سے سب سے پہلے وہاں پر گئی، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسی دن پہلے دن ہی ان کے پاس چلی گئی، تاکہ یہ خلافت کا جو اعلان کیا گیا یہ محکم معاشرے کے اندر نہ ہو جائے، اور بعض مسائل جو ہیں وہ اسی ضمن میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے فدق اپنے تمام کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ہمیشہ سیاسی ایک پہلو رکھتا ہے، اور اسے جب آپ سیاست کے تناظر سے نکال کے بیان کریں گے تو وہ اپنی حیثیت و قیمت کھو دے گا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے دور میں فدق اپنا سیاسی عنوان متروک کر چکا تھا، اس لیے امام نے اسے اٹھایا ہی نہیں، اس موضوع کو زیادہ چھیڑا ہی نہیں۔ خلاصہ کلام، خلافت کے موضوع پہ چھینا جھپٹی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ کس کو لکھا جا رہا ہے؟ اہل مصر والوں کو، مالک اشتر اسی کی معتقد ہے، انہی کے نام یہ خط ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے قلب میں یہ بات اصلاً گزری نہیں تھی، ولا یخطر ببالی، اور میرے خیال میں بھی یہ نہیں تھا، ان العرب تسعج هذا الامر من بعده، کہ عرب جو ہیں وہ اس تیزی کے ساتھ خلافت کا رخ موڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلافت کا اس تیزی سے۔ یعنی یہاں پہ ایک سوال، کیا امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی یا نہیں دی تھی کہ آپ سے خلافت کو سلب کر لیا جائے گا؟ ہمارے پاس متعدد ایسی نصوص ہیں کہ یہ خبر دی گئی تھی۔ خبر دینے میں اور جب وہ وقت آتا ہے، اور یاد رکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ہم سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، اس کا یقین اور خبر ہونے کے ساتھ کیا موت جب آئے گی اس کیفیت میں اور ابھی کی کیفیت میں فرق ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، امت کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن خبر ہونا الگ چیز ہے اور اس کا مورد آ جانا الگ چیز ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی اور انہوں نے جو تعلیمات دی تھیں اس سے پتہ تھا، شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ فرما دیا تھا کہ تمہارے بعد حکومت چھنے گی اور تمہارے ساتھ جنگیں ہوں گی، اور قرآن کی تعویل کے اوپر جنگیں ہوں گی۔ لیکن سوال یہاں پہ کہ امام علی علیہ السلام کو اس کیفیت کا اندازہ تھا کہ کیفیت کیا ہوگی، صبر کے لمحات کیسے کٹیں گے؟ تو وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بڑی شدید تر ہوتی ہے جب وہ وقت آتا ہے۔ تو یہاں پہ امام کا یہ جملہ کہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ امام کے علم میں نہیں تھا، امام کے علم میں تھا کہ خلافت جائے گی، لیکن ان کا یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی تیزی سے چلی جائے گی جتنی تیزی سے انہوں نے چھین لیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک شور شرابہ مچا کے اور غم کا ایک اظہار کر کے بزرگان جو ہیں وہ سقیفہ میں چلے جاتے ہیں، اور سقیفہ میں آنن فانن وہاں پر بیعت کر کے اعلان بھی ہو گیا،
اور اس کو پھر پروپیگنڈا معاشرے کے اندر شروع کر دیا، پبلسٹی اس کی شروع کر دی، قبائل ان کے ساتھ مل گئے، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے تو قلب میں بھی اس طرح سے نہیں گزرا تھا، اور میرے خیالوں میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے اتنی جلدی سے خلافت ان کے بعد مجھ سے یہ لوگ ہٹا دیں گے۔ یہ مصر والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ منظر کشی بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام ایک غم و اندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے موجود ہیں، کیونکہ انتہائی شدید امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ سے محبت تھی، انتہائی شدید، اس قدر شدید محبت تھی کہ نہج البلاغہ میں جو مرثیہ پڑا ہے رسول اللہ کی رحلت کے اوپر، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں ادھر بیٹھ کے اتنا گریہ کرتا کہ میری روح میرے بدن سے جدا ہو جاتی، یعنی میں زندگی کے دن دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس قدر میں تڑپتا آپ کے غم میں۔ تو یہ ہم نے پہلا عنصر اس میں دیکھا ہے، ان العرب تزعج هذا الامر من بعدہ، کہ میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے اس طرح سے موڑ دیں گے۔ هذا الامر من بعدہ عن اہل البیت ولا انہ منحوہ عنی من بعدہ فما راعنی الا انثیال الناس قد رجعت عن الاسلام، کہ یہاں پہ ولا انہم منحو، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے سامنے اچانک ایک منظر پھر آیا، میرے سامنے اچانک ایک عجیب سا منظر آیا، اور اس منظر کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ منظر کشی کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ منظر میرے سامنے یہ آیا کہ انہوں نے مجھ سے اس خلافت کو لے لیا، اور لوگ ایک شخص کی خلافت کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لوگ یعنی ادھر لوگ سے ہم ایک مطلب لیں گے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 3-4 افراد، ایسا نہیں تھا، مدینے کا پورا معاشرہ امام علی علیہ السلام و جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خلاف ہو گیا، پورا معاشرہ، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ کہ 4-5 افراد ہیں وہ آگے بڑھ کے ایک چیز کے اوپر قابض ہو جائیں۔ اگر لوگوں نے اس دور میں ساتھ نہ دیا ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہ ہوتا۔ لہٰذا پوری اسلامی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو لوگ خلافت کے مسئلے میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے وہ مدینہ کے لوگ تھے، اور یہ شکوہ جناب سیدہ کا تھا، اور یہ وہ سبب بنتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے اکثریتی اصحاب کی طرف مکتب تشیع رجوع نہیں کرتے، وہ ان مخصوص افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور اطاعت سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ کیونکہ مدینہ میں 2 قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، ایک جو ادھر کے باسی اور باشندے تھے جنہیں انصار کہتے ہیں، انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، کہ جب ثقیفہ پڑھیں گے تو ہم مدینہ کو وسیع پیمانے پہ مطالعہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے۔ اور ایک باہر سے آئے ہوئے افراد تھے، وہ تھے مہاجرین تھے۔ مہاجرین میں جو بزرگ شخصیات تھیں ان میں سر فہرست خلیفہ اول حضرت ابوبکر تھے اور حضرت عمر تھے، یہ بڑی شخصیات تھی، اور حضرت عثمان، یہ مہاجرین میں سے تھے۔ جو انصار تھے وہ ہمیشہ اہل بیت کے حامی رہے ہیں، ہمیشہ حامی رہے ہیں۔ خلافت کا ذائقہ پہلے عربوں نے نہیں چکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور پوری کی پوری ولایت کے ساتھ انہوں نے پوری ریاست کے اوپر اپنی حکومت کو استوار کیا، تو یہاں سے لوگوں کے دلوں میں اس طرز کی حکومت، یعنی اسے کہتے ہیں حکومت مطلقہ، جو آج بھی حکومتوں میں کم ہے، جواب دہ ہے حاکم کسی عدالت کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، لیکن وہاں پہ تو اطاعت تھی، وہاں پہ تو محبت تھی، وہاں پہ تو جنت اور دوزخ کی باتیں تھیں۔ لہٰذا خلافت کی ایک اندر امیدیں تڑپنے لگ گئیں، خواہشات انتہائی بلندی اور قوت کے ساتھ جنم لینے لگ گئیں۔ ایسے میں ثقیفہ میں انصار میں سے اوس اور خزرج دونوں کے سردار آ گئے، کیونکہ سرداروں کے پیچھے چلتے تھے۔ تو آج بھی آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں تو جو باپ یا دادا ووٹ دیتے ہیں تو ان کے نیچے نیچے پورا قبیلہ ہی ووٹ دیتا ہے، یعنی کم سے کم اس کے بیٹے آل اولاد ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس دور میں تو قبائلیت انتہائی شدید اور سخت تھی، اس لیے اوس اور خزرج وہاں پہ ڈگمگا گئے،
اور ان میں آپس میں چپکلش ہوئی۔ اس چپکلش کے نتیجے میں انصار کے ایک بڑے قبیلے نے فوراً خلیفہ اول کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور دوسرے قبیلے کا جو سردار تھا سعد بن عبادہ، وہ چھوڑ کے ہی چلے گئے مدینہ۔ انہیں خوف جان کا لاحق ہوا، اس لیے وہ چھوڑ گئے، لیکن امام علی علیہ السلام کی طرف کوئی بھی مائل نہیں ہوا، کیونکہ سب سے بڑے قبیلے یہ تھے۔ تو قبیلے کے سرداروں نے جب فیصلہ کر لیا تو نیچے والے افراد انہی کے ماتحت تھے، اور ادھر سے مہاجرین میں پر اثر یہی بڑی شخصیات تھیں۔ تو یہ وجہ بنی کہ مدینہ کے لوگ عمومی طور پہ امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہاں، جو مدینہ کے علاوہ اطراف کی آبادیاں تھیں ان میں حمایت موجود تھی، جیسے یمن ہے ایک نوع حمایت موجود تھی، اسی طرح بحرین کی سائڈ پہ ایک نوع حمایت موجود تھی۔ تو اس وقت عالم اسلام ابھی فتوحات کا آگے سلسلہ جاری تھا۔ آئے اب ہم اس کو ادھر سے سمجھتے ہیں۔ فما راعنی الا انسیال الناس قد رجعت عن الاسلام، کہ انہوں نے اہل بیت سے انہوں نے اس خلافت کا رخ موڑ لیا، اور رخ موڑنے کے بعد نتیجتاً کیا ہوا کہ ان حالات میں ایک شخص کے ہاتھوں پہ وہ بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کون دوڑ پڑے؟ لوگ دوڑ پڑے، دو چار بندے نہیں۔ فلاں شخص کی نسبت جب بات آئی تو ایک بندے کا انہوں نے اشارہ کیا، زیادہ کا نہیں۔ ان اشاروں سے ہی ہمیں اس کے سارے کی ساری نوعیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، آگے اس میں ملاحظہ کریں، پھر امام فرماتے ہیں یدعون، یہ تو ایک مشکل ہوگی، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسری مشکل دیکھیں، دوسری مشکل ہے یدعون الی محق دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، دوسری طرف دین محمد کو مٹانے کے لیے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ یعنی یہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ خلیفہ اول نے مرتدین کے خلاف قیام کیا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو مرتد نہیں تھے ان پہ چڑھائی کرنا وہ قابل اعتراض چیز ہے، اس کے بھی شواہد تاریخ میں ملتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر ایک مرتد تو وہ تھے واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ آپ خود سوچیں گے 10 ہجری کو یا اختتام 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، یعنی 2 سال پہلے مکہ تلوار سے فتح ہوا، اگرچہ چلی نہیں تلوار لیکن تلوار سے فتح ہوا۔ 7 ہجری کو مدینہ کا اطراف پاک ہوا۔ سوال، کیا جب مدینہ کا اطراف پاک ہوا، یعنی سازشوں سے اور یہودیوں کے تمام کے تمام قلعوں کو قبضہ کر لیا گیا اور ان کی قوت کو توڑ دیا گیا، تو یہودی ایمان لے آئے فوراً؟ اکثریت ایمان نہیں لائے ان میں، اس لیے مدینہ وہ کفار، اطراف کے اہل کتاب کفار سے بھرا ہوا تھا۔ پھر سورہ توبہ جو کہ 10 ہجری کی سورہ ہے، 9-10 ہجری کی، اس میں تحریر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے اندر بھی منافقین ہیں اور باہر بھی منافقین ہیں۔ سوال، منافقین کفار میں ہوتے ہیں یا مسلمانوں میں ہوتے ہیں؟ جو کفار ہیں وہ کفار تو ہیں ہی ہے، جو مسلمان ہیں وہ بھی کس نوعیت کے مسلمان ہیں کہ منافقین اس میں ایک بڑا ٹولہ موجود ہے، وہ مدینہ کے اندر بھی ہے اور مدینہ سے باہر بھی ہے۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور خطرہ کہ تبوک میں جو سازشیں ہو رہی تھی، تبوک اس وقت بارڈر ایریا تھا، موجودہ سعودی عرب اور عراق کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ہی تبوک بنتا ہے۔ آپ اگر نقشہ دیکھیں، سعودی عرب، اردن اور عراق یہ جہاں پہ مل رہے ہیں اس کے پاس آپ کو تبوک نظر آ جائے گا۔ تبوک سے آگے روم کی سلطنتیں شروع ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں نے ابھی تک جو جنگیں لڑی تھی اس میں سب سے بڑی فوج بنتی تھی 1000 یا 4000، اور روم سے جو سب سے چھوٹی آتی تھی فوج وہ 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ روم چڑھائی کر دے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خلاف باقاعدہ عملیات کی اور اس کی طرف لشکر بھیجے اور بارڈر ایریا کو ایک مضبوط کرنے کی کوششیں کی۔ لہذا اب آپ خطرات دیکھیں کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہو رہی ہے، مدینہ کے اندر منافقین موجود ہیں، مدینہ کے باہر منافقین موجود ہیں جو اطراف میں ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر منافقین موجود ہیں۔ نمبر 2، مدینہ کے باہر جو آبادیاں ہیں ان میں اہل کتاب یہودی وہ پورا غم و غصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا غم و غصہ،
اور مکہ کی جو تلوار کے ہاتھوں اور پیسے کے ناطے جان بچانے کے لیے یا پیسے لے کے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے شدید خطرہ ہے کہ یہ واپس پھر جائیں گے۔ یہ دوسری چیز۔ اور ادھر سے آپ تیسری چیز دیکھیں کہ روم کی چڑھائی، روم ادھر چڑھنے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ جو خیبر کو جس نے اکھاڑا، جو جنگوں کا فاتح تھا، وہ جو معجزات دکھاتا ہے، وہ کیوں خاموش ہو گیا؟ اس کی وجوہات یہی 4-5 چیزیں ہیں، اور امام نے اپنی زبان سے یہ بات بیان کی ادھر کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے نکل رہے ہیں، کہ دین کو مٹانے کے لیے پکارا جا رہا ہے، لوگ دعوتیں دینے لگ گئے۔ فَخَشِیتُ إِن لَمْ أَنصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، کہ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے اسلام کی مدد نہ کی اور اہل اسلام کی مدد نہ کی، ان ارا فیہ سلمن و حدمن، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں اور اسلام کو گرایا جا رہا ہے، یعنی دین اسلام ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ میں اپنی کیا خلافت کی حفاظت کروں؟ یہاں پہ تو دین ہی باقی رہنے کی صورت نہیں نکل رہی۔ جیسے کہ آپ یہ جو میں نے 4 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، یہ 4 پوائنٹ ذہن نشین ہمیں کرنے چاہیے۔ روم کا خطرہ سب سے بڑا، مدینہ کے اندر اور باہر کی حالت، منافقین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یا تو تلوار کے زور پہ بہت سارے افراد بیٹھے ہیں اور جزیہ دے رہے ہیں، یا تلوار کے زور پہ اور پیسے کے ہاتھوں بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آخری اس میں نقطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے ہی خلافت کی جنگ و جدال اور اختلاف اور نزاع شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ اگر امام اپنے لیے ایک لشکر بنا دے اور امام وہاں پہ اگر چڑھائی کر دیتے تو شدید خدشہ یہ تھا کہ اس جگہ پہ جو یہودی ہیں وہ دوبارہ مدینہ میں حملہ کرتے، یا روم ہے اس کو لے کے دوبارہ حملہ کر دیتے، اور دوسری طرف سے فتح مکہ جو ہوا تھا، مکہ کے مشرکین دوبارہ کھڑے ہو جاتے۔ آئیں اب میں بقیہ حساب کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں اردو میں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس قلیل رہ گیا ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اب میں ڈرا اگر کوئی رخن یا خرابی دیکھتے ہوئے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں، یعنی اسلام میں رخنے پڑ رہے ہیں، اسلام کو گرایا جا رہا ہے، تو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے اسلام کی مدد نہ کی تکون المصیبت بہ علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما ہی متاع ایام قلائل، کہ یہ جو چند دنوں کی خلافت مجھے ملنی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے انہوں نے لے لی، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کا اظہار خطبہ شقشقیہ میں امام نے کیا کہ میری آنکھوں میں خس و خاشاک پڑا ہوا ہے اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ اس عالم میں جو بندہ صبر کرتا ہے، میری کیفیت اسی طرح کی تھی صبر جب خلافت میرے ہاتھ سے گئی، لیکن یہ مصیبت میرے لیے جھیلنا ممکن ہے، آسان ہے، لیکن اسلام ہی، دین اسلام ہی روئے زمین سے اٹھ جائے، یہ مصیبت میرے لیے جھیلنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی اگر میں نے اس کی مدد نہ کی، اس سے بڑھ کر مصیبت ہوتی کہ یہ جو حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تمہارے تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے، کہ اس میں ہر چیز زائل ہو جائے گی، اسی طرح جیسے شراب بے حقیقت ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اسی طرح ہے، حکومت ہے، منصب ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے۔ جیسے آپ نے شراب دیکھا ہوگا، گرمیوں میں آپ کو دور سے پانی کا چھوٹا سا چشمہ یا ذخیرہ نظر آتا ہے، آپ قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شراب۔ کہتے ہیں دنیا کی حکومت میرے ہاتھوں میں اتنی دیر تھی جیسے شراب ہوتا ہے، پاس جاؤ اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یا جس طرح سے بادلوں کی بدلی چھٹ جاتی ہے، بادل آتے ہیں نا، برسات میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے اب بارش ہوگی، اتنے میں سورج پورے وجود سے سامنے اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور بادل آس پاس ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حکومت تو میرے پاس رہنی نہیں تھی، یا تو میں نے اس دنیا سے چلا جانا تھا، یا فتنی اتنے ابھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے پاس میرے رہنے دینا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ان بدعتوں کے ہجوم میں کھڑا ہو گیا۔ بدعتوں کے ہجوم میں امام علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، گھر نہیں بیٹھے رہے۔ یہ انتہائی غلط ایک پروپیگنڈا ہے کہ امام گھروں میں بیٹھے رہے۔ امام نمازیں بھی اسی مسجد میں پڑھتے تھے۔ صلی لنفسہ تفسیر القمی میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرادہ کی نیت سے ہی نہیں، خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ احتجاج تبریسی میں بھی اسی طریقے سے وارد ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹا نہیں، اگر امام نے معاشرے سے کاٹا ہوتا تو یہ ہمیں جملے ملتے کہ لولا علی لہلک عمر،
یہ جملہ ہمیں سننے کو نہ ملتا. یہ کیا گھر میں بیٹھے ہوئے شخص وہ اس سے یہ ہمیں واقعات سامنے آتے ہیں. امام نے قضاوت کتنی دکھائی, کتنے ایسے فیصلے ہیں, 7 یا 8 فیصلے کتابوں میں مضبوط ذرائع سے آئے ہیں کہ جہاں پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ دوم کے بڑے قتل جیسے فیصلوں میں یا تہمت جیسے لگنے کے فیصلوں میں امام نے آ کے قضاوت کی تو اگلے کی جان چھوٹی. یہ فیصلے کب ایک شخصیت کر سکتی ہے؟ اسی طرح امام علی علیہ السلام سے روم کی جنگ میں خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا. گھر میں بیٹھے ہوئے شخص سے تو مشورہ نہیں لیا جاتا. امام علی علیہ السلام کی اگر کیفیت سمجھنی ہے تو اس کے لیے صرف ایک اشارہ کافی ہے. پاکستان میں عموماً دیکھیں کہ ایک حکومت ہمارے پاس جابرانہ ظالمانہ نظام حکومت ہے. ادارے ایک ملک اور قوم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اداروں کو حکومت چلاتی ہے, اس لیے اداروں کی مکتب تشیع کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا. ادارہ قوم اور ملت کے مفاد کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن ان اداروں کے اوپر جو حاکم اور سسٹم آ کے بیٹھتا ہے اس کے بارے میں تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کے اوپر انڈیا حملہ کرتا ہے, اب وہاں پہ حکومت نے بالفرض شیعوں کو بڑا زد و کوب بھی کیا ہو, ان کے حقوق بھی نہ دیے ہوں, گرفتاریاں بھی بڑے پیمانے پہ اٹھا کے اغوا کر کے جیلوں میں ڈالے ہوں, انڈیا اگر حملہ کر دے تو کیا پاکستان کے شیعہ علماء وہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یا انڈیا کے خلاف اقدام کریں گے؟ تو ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو اس دور کی اس کو بچانے کے لیے امام علی علیہ السلام اور اسلامی معاشرے اسلام اور اہل اسلام کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کریں؟ یہ مقایسہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دیہاتوں میں خاندانی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. ان لڑائی جھگڑوں میں جو بزرگ صاحب ہیں وہ اپنے لیے فیصلہ کر کے گھر میں جس طرح سے گھس جاتے ہیں وہ اسی تناظر میں امام علی علیہ السلام کا بھی جائزہ لینے لگ جاتے ہیں. یہ جائزہ لینا اصل میں غلط ہے اس تناظر میں. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بدعتوں کے ہجوم میں کھڑا ہو گیا, نہضت فی تلک الاحداث, ان نئے بدعتوں کے ہجوم میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا. والدین, اور دین جو ہے وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَتَنْحَنَا, اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا. اس وقت تک امام اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. لہذا امام نے بھرپور اس دور اور معاشرے کے اندر قیام کیا اور قدم اٹھائے. پھر اسے آگے اگلا حصہ ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں, اس کا تیزی سے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس دور کے میں باغیوں کے خلاف ابھارنے سے تعلق رکھتا ہے. صرف ترجمہ ہی اس میں کافی ہوگا کیونکہ یہ ابتدائی حصہ تجزیہ تحلیل کا زیادہ محتاج تھا, اس لیے اس کو مفصل طور پہ ہم نے مطالعہ کیا. پھر امام فرماتے ہیں اسی خط کا ایک حصہ یہ ہے, یعنی بقیہ حصے مٹا دی, ہم تک پہنچے ہی نہیں پورا خط. ایک حصہ یہ ہے, باخدا اگر میں تن من تنہا ان سے مقابلے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان دشمنوں سے جھلک رہی ہوں, اگر یہ معاویہ پورے کے پورے زمین کے لشکر لے آئے تب بھی میں تن و تنہا معاویہ کے خلاف قدم اٹھاؤں گا اور قیام کروں گا, میں اس کے مد مقابل بیٹھوں گا نہیں. جب بھی میں پرواہ نہ کروں گا اور نہ پریشان ہوں گا, اور جس گمراہی میں وہ ہیں مد مقابل باغی ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں. آپ تبری اٹھائیں, اس کے بالکل برعکس امام علی علیہ السلام کا چہرہ دکھائی دیا ہے. ایک مسخ کر کے تبری نے, کیونکہ تبری ایسی کتاب ہے کہ مکتب تشیع میں بھی 70-80% تاریخ اسی تبری سے آئی ہے اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تبری میں مسخ کر کے چہرہ امام علی علیہ السلام کا پیش کیا, جیسے امام کو حکومت کا پتہ ہی نہیں تھا. کوئی آ کے مشورہ دیتا چلو اس کو لے کے اسے والی بنا دیتے, کسی کو کیا گورنر بنا دیتے. اب ان کو شک پڑ گیا پتہ نہیں میں معاویہ کے خلاف قیام کروں یا نہ کیا کروں. امام فرما رہے ہیں کہ اس قدر محکم پن کے ساتھ کہ اگر پوری زمین کے خزانے اور فوجیں لے کے آ جائے اور اکیلا میں کھڑا ہوں تب بھی میں جا کے معاویہ سے لڑوں گا, اور وہ جس گمراہی پر ہیں مجھے اپنے ہدایت کے اوپر یقین اور بصیرت ہے, اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق ہوں اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں. مگر مجھے اس چیز کی فکر ہے, یعنی مجھے اصل پریشانی کس چیز کی ہے, مجھے غم کس چیز کا ہے. اسے کہتے ہیں غم امیر المومنین علیہ السلام. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مختصر تبصرہ بھی کریں گے. امام فرماتے ہیں مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم کے اوپر حکومت کریں بد مغز اور بد کردار لوگ.
یہ وہ غم ہے کہ جو پاکستان میں آج کل علماء کا بھی نہیں ہے، قلیل علماء کا غم ہے۔ انہیں یہ غم نہیں ہے کہ یار وہ بد کردار اور بد مغز ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بلتستان گلگت میں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کیا، کوئٹہ میں اس کی مخالفت کی، پھر سندھ میں کچھ اور انہوں نے کیا، پنجاب میں کوئی اور شکل تبدیل کی۔ اس لیے جب امام فرماتے ہیں مجھے غم یہ ہے، یہ غم امیر المومنین ہے کہ اس قوم کے اوپر حکومت کریں بد مغز اور بد کردار لوگ، اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں، نیکیوں سے برسر پیکار رہیں، یعنی نیکیوں کو ختم کرنے کے در پہ رہیں، اور بد کرداروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، یعنی سب بد کردار اکٹھے ہو کے، جیسے یہ انصاف کا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے نعرہ لگا کے ہر عام و خاص کو متاثر کر کے اپنے اس میں لے آیا، اور پتہ لگا کہ پچھلی جو خائن حکومتیں تھیں اس کے حکمرانوں کے صرف 10% تبدیلی کی، 80-90% وہی پرانے حکمران ہیں۔ جو ریلوے کا وزیر تھا وہ آج بھی ریلوے کا وزیر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو پرانا وزیر تھا اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ کون سی تبدیلی؟ یہ ابھی تک حیران پریشان ہے کہ تبدیلی کون سی آئی۔ تو بد کرداروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی، ولید بن عقبہ کی طرف اشارہ ہے، اور اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے۔ اب ولید بن عقبہ کو اہل سنت صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے شراب پی، اس نے کیا ہوا، توبہ کر لی، کوڑا جاری ہو گیا اس میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نو کے حاکم تمہارے اوپر آ کے حکومت کریں، یہ غم ہے کہ جو اہل دین ہیں، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئیں، جب تک اسے پیسے نہیں ملے، تجارتیں اس کی نہیں چمکی، سیاستیں اس کی نہیں چمکی، تب تک اسلام ہی نہیں لائے۔ اس سے مراد ابو سفیان و معاویہ اور ابو سفیان کے دوسرے بیٹے یزید بن ابی سفیان ہیں۔ یہ شارحین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ تلوار کے دوش کے اوپر اسلام لائے، اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، اور دیگر بزرگان بھی تھے، صرف یہ 3 نہیں تھے، دیگر بزرگان بھی تھے کہ ان کو پیسے ملے اور جان ان کی خطرے میں ڈلی تب جا کے وہ اسلام لائے۔ اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پہ آمادہ نہ کرتا، نہ اس طرح جھنجھوڑتا۔ اگر یہ غم میرے نہ ہوتے جو ابھی میں نے سنائے ہیں تو میں تمہیں کیوں جہاد کی طرف بلاتا، کیوں تم لوگوں کو اس مشکل میں ڈالتا، تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو تمہیں میں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا۔ اگر تم نے یہی کام میرے ساتھ کرنا تھا اور میرے یہ غم نہ ہوتے تو میں تمہیں کچھ بھی نہ کہتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے شہروں کی حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تمہاری مملکتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہر پہ چڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ خدا ہی تمہارے اوپر رحم کرے، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کے زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ یاد رکھو ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے، اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ سنو، جنگ ازما ہوشیار اور بیدار رہا کرتا ہے، اور جو سوتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کے نہیں سوتا۔ تم سو جو گے، دشمن تو غافل نہیں ہے۔ یہ مکتوب جب عموماً آج کے دور میں بندہ پڑھتا ہے تو ایک شکر ادا کرتا ہے کہ آج دور میں امام علی علیہ السلام موجود نہیں تھے، ورنہ شیعوں کے لیے بڑی مشکل ایک پیدا ہو چکی ہوتی۔ تو اس میں امام نے بتایا کہ آج کے دور میں کیا دشمن نہیں ہے، آج کے دور میں یہ غم نہیں ہے، لہٰذا یہ امام کے غم تازہ غم ہیں، یہ ہر دور میں رہنے والے ہیں جب تک اس پوری دنیا کے اوپر دین اور اسلام کا پرچم لہلہا نہ جائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔